اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قرآن مجید میں شفاعت کا موضوع اللہ نے متعدد آیات میں ذکر کیا۔ شفاعت کے بارے میں مسلمان اگر غلط فہمی کا شکار ہیں، اگر اس لفظ کی اپنے دل سے انہوں نے کوئی معنی اگر گڑھ لیا ہے یا تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں، تو یہ انحراف ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک میں اللہ نے جو بھی ہمارے لیے عطا کیا ہے اس کو اسی انداز سے لے جس انداز سے اللہ نے پہچانوایا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر شفاعت کا موضوع اللہ کا رسول روز محشر میں شفاعت کرے گا، محمد و آل محمد شفاعت کریں گے، اور جس کو بھی اجازت ملے وہ شفاعت کریں گے، تو یہ سوال تو مسلمانوں کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ محمد و آل محمد کا شفاعت کرنا کس طرح ہے؟ آیا اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے گا اور اللہ کا رسول یا آل رسول خدا کو یہ کہیں گے کہ معبود ہم اسے جنت میں چاہتے ہیں جائے؟ سوال یہ ہے، کیا اللہ کا رسول محمد و آل محمد کیا اس طرح اللہ کی رائے کے سامنے اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خوشنودی پر گزرا ہو، وہ اپنی رائے سے پہلے یہ دیکھتے ہوں کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے، کیا وہ یعنی شفاعت کے موضوع پر اللہ کی رائے کے مقابل کوئی رائے دیں گے؟ یقیناً نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی ایک ایک لمحہ اللہ کی خوشنودی پر ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، جو خدا چاہے اسی پر ہم راضی ہیں۔ تحکم یا الہی کیف شئتا فانی قد رضیت بما رضیت، جس پہ تو راضی اس پہ ہم راضی۔ وہ اللہ کی رائے کے سامنے آ کے رائے دے، اول تو وہ ایسی شفاعت کریں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ نہ ان کے منصب کو زیب دیتا ہے نہ ان کی بندگی کے لیے سزاوار ہے۔ پھر خدا وحدہ لا شریک نے شفاعت کا واضح بیان دیا ہے، رسول کی احادیث ہیں، اہل بیت کی احادیث، اہل بیت رسول نے رسول کی احادیث کو بیان کیا ہے، تو ہم قرآن سے بھی آنکھیں بند کر لیں، رسول کے فرامین سے آنکھیں بند کریں اور آل رسول سے آنکھیں بند کر کے کہیں کہ نہیں، شفاعت تو آل رسول کریں گے۔ مثلا یہ کہ نماز کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جس کو جو نماز کو خفیف جانے گا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اچھا، قرآن میں بھی اس کی یعنی کہ اس کے شاہد پر قرآن کی بھی ایک آیت ہے سورہ مدثر میں کہ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی کے بیٹے نے کہا تھا کہ جو نماز کو خفیف جانے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ قرآن دیکھ لیے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں گئے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز پڑھنا حقوق اللہ،
اور مسکین کو کھانا کھلانا حقوق العباد. وَكُنُّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ بہکنے والوں کے ساتھ بہک جاتے تھے. وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ آخرت کا انکار کرتے تھے. آخرت کا انکار کیا ہے؟ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہو، قیامت نہیں آئے گی، حشر وشر نہیں ہوگا؟ کوئی مسلمان کہتا ہے؟ نہیں کہتا. پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ؟ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مسلمان. کیوں؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مسلمان، مسکین تو چلے، غیر مسلم بھی کھانا کھلاتے ہیں وغیرہ. وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ آخرت کا انکار کرتے تھے. اب آخرت کا انکار کوئی مسلمان تو کرتا نہیں ہے، تو زبانی انکار ضروری نہیں ہے. اگر عمل بھی اگر آخرت کا انکار کر رہا ہے تو ہم اس کو انکار سمجھیں گے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے ہاں قیامت آئے گی، لیکن قیامت آنے کا جو تقاضا ہے انسان اپنی اصلاح کرے، اللہ سے ڈرے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی اصلاح کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے، بالکل آزاد زندگی گزارے، گویا اس نے اللہ کے پاس حاضر ہونے کا عملی انکار کر دیا ہے. زبان سے انکار نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل سے انکار کیا، اسے انکار کہیں گے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر کی آیت. لم نکن من المصلین حقوق اللہ، ولم نکن نطعم المسکین حقوق العباد، کنا نخوض مع الخائضین بہک جاتے تھے. فما تنفعہم، جو یہ کام کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بس اپنی زندگی بہکنے میں ڈال رکھی تھی، عمل سے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کرتے تھے. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بس کوئی شفاعت کرنے والی کی شفاعت اس کو نفع نہیں پہنچائے گی. اب امام جعفر صادق کا فرمان اور یہ ہو گیا. امام کا فرمان جو نماز کو خفیف جانے ہم شفاعت نہیں کریں گے، قرآن بھی کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتے تھے خدا اس کی شفاعت نہیں کرے گا. کیا اب ہم نعوذ باللہ اہل بیت رسول سے کیا ہم وہاں یا محمد و آل محمد سے کیا وہاں پر ہم احتجاج کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کا ذکر کرتے تھے، ہم آپ کا ذکر کر کے خوش ہوتے تھے؟ اہل بیت رسول سے کیا ہم احتجاج کریں گے کہ ہم آپ کا ذکر کرتے تھے لہذا آپ ہمیں شفاعت کریں؟ امام کہہ رہے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھے گا ہم شفاعت نہیں کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، ہم حرام سے بچے نہ بچے، ہم معصیت خدا کرے نہ کریں، کچھ جو دل چاہے ہم کریں. کنا نخوض مع الخائضین، لیکن شفاعت تو اہل بیت کو ہماری کرنا پڑے گی. ہم جو دل چاہے کریں، اہل بیت کو ہماری شفاعت تو کرنا پڑے گی. تو یہ کون سا اسلامی سوچ ہے یہ؟ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے جو کہا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو بہکا دیں گے. یہ بھی ایک بہکنے کا طریقہ ہے. یعنی جو شفاعت کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں شفاعت نہیں کروں گا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت تو ہماری ہوگی. نماز پڑھو نہ پڑھو بس علی کا ذکر کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو بس رسول کا ذکر کرو، شفاعت تو ہو جائے گی. تو کم سے کم یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ جملہ یہ کہنا اہل بیت علیہ السلام اور محمد و آل محمد کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم آئیں، پس شفاعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ محمد و آل محمد ہماری شفاعت کریں. پھر اس پہ ہم تائید میں قرآن کی متعدد آیات ہیں، بس اس کو عرض کریں. سورہ بقرہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو. پس اگر اللہ
چاہے گا تو محمد و آل محمد شفاعت کریں گے. یہ بات ہم نے عرض کی. خدا کی رائے کو دیکھے بغیر یہ ایک لمحہ نہیں گزارتے. تو ہم یہ کیسے عقیدہ بنا لیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر یہ ہماری شفاعت کریں گے، یعنی اللہ چاہ رہا ہوگا جہنم میں ڈالنا اور یہ اللہ کی رائے کے آگے رائے رکھ کر کہیں گے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال، اور اللہ جنت میں ڈال دے گا. ایسا نہ اے محمد و آل محمد کے مقام کو زیبا ہے اور نہ ان کی بندگی کو سزاوار. لہذا اہل بیت رسول محمد و آل محمد وہیں شفاعت کریں گے جہاں خدا کا اذن ہوگا. اچھا، سورہ یہ بقرہ کی آیت. پھر آپ سورہ نساء وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. سورہ نساء آیت نمبر جو ہے 64. اس میں خدا کہہ رہا ہے، یہاں ایک سوال کا جواب سمجھیں کہ جب آل محمد و آل محمد کو اللہ ہی کے اذن سے شفاعت کرنی ہے تو پھر یہ شفاعت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اجازت دے گا تو شفاعت کریں گے. یہ ایک محبت کا اظہار ہے کہ خدا وحدہ لا شریک یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس انسان کا عمل تو ایسا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن میرے محبوب نے اس کی شفاعت کی لہذا میں اس کو بخش دوں گا. آل رسول نے ان کی شفاعت کی، ان کی محبت کے خاطر میں اس کو اس غلطی سے معاف کر دوں گا اور غلطیوں سے معاف کر دوں گا. یہ ایک محبت کا اظہار ہے. نہ محمد و آل محمد اللہ کے اذن کے مقابل آ کر کوئی شفاعت کرنے والے ہیں اور نہ ہمیں اس طرح کا کوئی عقیدہ بنانا چاہیے. اور محمد و آل محمد شفاعت ہمارے صرف ذکر سے نہیں کریں گے، ہماری سچی محبت کو دیکھیں گے. اگر ہماری زندگی سچی محبت میں گزری ہے اور پھر ہم کہیں لڑکھڑا گئے تب محمد و آل محمد کی شفاعت ہم کو ملے گی. شفاعت کچھ ایسا عقیدہ نہیں کوئی مسلمان کر سکتا کہ ہم نے رسول خدا کے ذکر کر کے نعوذ باللہ ان پر احسان کر دیا ہے، یا آل رسول کی منقبت پڑھ کر یا ان کے فضائل کو ذکر کر کر ہمارا آل رسول پر نعوذ باللہ کوئی احسان ہو گیا ہے کہ وہ اب شفاعت کریں گے چاہے اللہ کو ہم نے پوری زندگی ناراض کیا ہو، آل رسول کو پوری زندگی ہم نے ناراض کیا ہو، اور نہ کوئی ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہوگا. سورہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع. پھر آپ اس آیت میں سورہ زمر ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے. وَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی جو شفاعت ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، بس اللہ کی جس کو اذن ہوتا رہے گا، جس کے لیے اللہ کا رسول شفاعت کرے گا.